الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے۔ اگرچہ ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا دروس پورے بھی ہو گئے ہیں، اور اب الحمدللہ یوٹیوب چینل پر وہ سنائے جا رہے ہیں، لیکن حضرت کے جو تعلیمات ہیں جو بہت اہم ہیں، ان کو عوام الناس تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم نے تعلیمات مجددیہ کا جو سیریز شروع کیا ہے، اس کے لیے ہم نے الحمدللہ 2 دن ہفتے میں مختص کیے ہیں، اور ایک ان میں اتوار ہے، دوسرا بدھ کا دن حسب معمول۔ ابھی تک ماشاءاللہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے تعلیمات میں سے عقائد پر بات ہوئی ہے۔ حضرت مکتوب نمبر 207 دفتر اول کے حصہ 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، صوفیاء کرام کے طریقے پر چلنے سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ کا جو کہ ایمان کی حقیقت ہیں زیادہ یقین حاصل ہو جائے اور احکام فقہیہ کے ادا کرنے میں آسانی میسر ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی امر مقصود نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی عقائد کے ذیل میں یہ بات سامنے آ چکی ہے، اور اب چونکہ اس کا دوسرا حصہ آ رہا ہے، اس میں بھی اس کا آنا ضروری تھا۔ چونکہ معتقدات شریعہ پر یقین آنا پہلے مذکور ہو چکا ہے، اس لیے ان کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں کمال استقامت کے ساتھ شرع کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے اب حضرت کے تعلیمات انشاءاللہ سامنے لائے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک فطری بات ہے کہ ہمارے سامنے کیا ہو، مطلب کام کرنا ہے، اعمال کرنے ہیں، اعمال صالحہ کرنے ہیں، اور یہ کیا چیز ہوتے ہیں، کس طریقے سے کرنے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے چونکہ قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ بالتحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت میں آپ کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے الحمدللہ ہم نے صبح کے وقت فجر کی نماز کے ساتھ متصل سوال و جواب کی صورت میں سیرت سے الحمدللہ اپنے مسائل کو اخذ کرنے کا نظام الحمدللہ اس کے لیے بیان شروع کیا ہوا ہے، اور وہ الحمدللہ روزانہ کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو حضرت کو بھی سنت کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، اور ہر صاحب دل کو سنت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور جتنے مجددین آئے ہیں انہوں نے اس پر زور زیادہ دیا ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ اس پر کیوں زور نہ دیتے؟ تو مکتوب نمبر 37 دفتر اول میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہ فقیر اپنے موجودہ حال کے نسبت لکھتا ہے کہ بہت عرصے تک علوم و معارف اور احوال و مواجید ماہ نیساں کے بادل کی طرح بکثرت و لگاتار وارد ہوتے رہے، اور جو کام کی کرنا چاہیے تھا حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے ہو گیا، اور اب اس کے سوا اور کوئی آرزو باقی نہیں رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جائے، اور احوال و مواجید اہل ذوق کے سپرد ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے باطن کو اپنے سلسلہ کی خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی نسبت سے معمور رکھتے ہوئے اپنے ظاہری سنت کی پیروی سے پوری طرح آراستہ اور مزین کریں۔ کار این است غیر این ہمہج، کام تو اصل میں یہی ہے، باقی تو سب بیکار ہے، باقی سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت کس بات پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے عقائد پر زور دیا ہے کہ وہ صحیح ہوں، اس کے بعد اعمال شریعت کے مطابق ہو، اور تیسرا ہے کہ سنت سے سرم و انحراف نہ ہو، اور متروک سنتوں کو جلد از جلد زندہ کیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت کی اونچے معارف کی باتیں تو ممبروں سے سننے میں آتی ہیں، لیکن بنیادی باتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بزرگوں کی باتوں کے محاکمے کا تانا دیا جاتا ہے۔ معارف ہر شخص کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن شریعت سب کا ایک ہے،
دوسری بات یہ کہ جتنا جتنا سالک شریعت پر اعمال کے ساتھ اللہ جل شانہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے استعداد کے مطابق خود معرف کھولتے رہتے ہیں۔ پر جو معرفت کا دروازہ ہے وہ تو یہی ہے، تو اگر اس کو بند کیا جائے تو دوسروں کے معرف محض تقلیداً تو سمجھے گا، تحقیقاً ان تک رسائی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اگر اس دروازے سے کوئی داخل ہوگا تو اس کو تحقیقاً معارف تک بقدر استعداد رسائی دلوائی جائے گی۔ فمن عرف نفسہ فقد عرف ربہ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اپنے نفس کو جتنا جتنا کوئی قابو کرے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو بقدر استعداد نصیب ہوگی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اصل میں کسی نے کہا ہے اور بڑا اچھا کہا ہے کہ جو آپ کو بہت اونچی اونچی باتوں کی طرف لاتے ہیں وہ آپ کو اعمال سے محروم کرتے ہیں، اور جو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں تو وہ آپ کو اعمال کے اوپر لے آتے ہیں۔ بالکل اس قسم کی بات ہے کہ اگر میں بچوں کو وہ کام سکھانا شروع کر لوں جو بڑوں کے کرنے ہوتے ہیں تو نہ وہ بڑوں کے کام کر سکیں گے، نہ اپنے بچپن کے کام کر سکیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر میں ان کے اوقات کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق میں ان کو تعلیم کروں گا تو آہستہ آہستہ وہ اپنے وقت کی باتیں سیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی عمر کے لحاظ سے مزید باتیں سیکھیں گے، اور ایک وقت آ جائے گا کہ انشاءاللہ بڑے ہو کر بڑے اچھے اچھے کام کریں گے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا جو طریقت کا کام ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس وقت کے حال کے مطابق ان کو سمجھا دیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ ابھی مبتدی ہے، اب مبتدی کو اب منتہی کے حالات بتائیں تو مجھے بتاؤ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو جو ہے نا ظاہر ہے وہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، منتہی کے حالات تو اس کو سمجھ نہیں آئے گے، اور وہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا اور کر نہیں سکے گا کیونکہ وہ منتہی کے کام ہے، یہاں فیل ہو جائے گا، بددلی ہوگی اور اٹھے، یا پھر یہ بات ہے کہ وہ جو ہے نا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا نہیں سمجھے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ دونوں باتیں اعمال سے ہٹانے والی بات ہے۔ لہٰذا یہ بات بہت اہم ہے کہ جو بنیادی بات ہے، ابھی انشاءاللہ اس پہ بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات آئے گی، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے باتیں کی ہیں، تو ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ دوسری بات بدعت کے ساتھ نفرت۔ ایک بات بہت اہم بات ہے کہ سنت کے مقابلے میں بدعت ہوتی ہے، اس لیے سنت کے ساتھ محبت کا لازمی نتیجہ بدعت سے نفرت ہے۔ نقشبندی سلسلے میں سنت کے ساتھ بقدر عظیمت تمسک ضروری ہے، یہی اس سلسلے کا اصل مجاہدہ ہے جس سے وصول بہت جلد ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کے احیاء اور بدعت سے نفرت پر بہت زور دیا ہے۔ اب دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ نقشبندی سلسلے میں مجاہدہ نہیں، مجاہدہ ہے، یہ بہت بڑا اہم مجاہدہ ہے کہ عظیمت کے ساتھ سنت پر عمل ہو۔ یہ وہ مجاہدہ ہے جو ہر ایک نہیں کر سکتا، تو نقشبندی سلسلے میں یہ مجاہدہ ہے ماشاءاللہ۔ اب اگر کوئی یہ مجاہدہ بھی نہیں کرتا اور وہ جو معروف مجاہدات ہیں وہ ان کو اپنے قابل نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے ہاں ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل ہی کورا رہ جائے گا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ وہی دوسرے مجاہدات کرتے ہیں تو کم از کم کچھ تو حاصل کر لیں گے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ سنت کے مجاہدے پر بھی آ جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمارا طریقہ جو نقشبندی سلسلے کا ہے وہ تو یہی ہے کہ سنت کے ساتھ بقدر عظیمت تمسک کرنا ہے، یہی ہمارا اصل مجاہدہ ہے۔ تو مکتوب نمبر 54 دفتر 2 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سعادت مند وہ شخص ہے جو اس غربت کے زمانے میں ترک شدہ سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے اور مروج اور معمول کے بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کر دے۔ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت خیر البشر علیہ السلام کی بعثت کو 1000 سال گزر چکے ہیں، اور قیامت کی علامتوں نے پر تو ڈالا ہوا ہے
یعنی علامات قیامت ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور عہد نبوت سے دور ہونے کے باعث سنت پوشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور کذب و جھوٹ پھیل جانے کی وجہ سے بدعت جلوہ گر ہو رہی ہے۔ اب ایک ایسے شہباز جواں مرد کی ضرورت ہے جو سنت کی مدد کرے اور بدعت کو شکست دے۔ بدعت کا جاری کرنا دین کی بربادی کا موجب ہے اور بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام کو مٹھانے کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے سنا ہوگا، من وقر صاحب البدعت فقد آن علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو منظم کرنے میں مدد کی۔ لہذا پورے ارادے اور کامل ہمت سے اس طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ سنتوں میں سے سنتوں میں سے کوئی سنت جاری ہو جائے اور بدعتوں میں سے کوئی بدعت دور ہو جائے۔ ہر زمانے میں اور خصوصاً اس ضعف اسلام کے زمانے میں احکام اسلام کو قائم کرنا سنت کو رواج دینے اور بدعت کی تخریب کرنے پر وابستہ ہے۔ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے شاید کسی بدعت میں کوئی حسن دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے بعض افراد بدعت کو ان نے مستحسن قرار دیا ہے، لیکن یہ فقیر اس مسئلہ میں بھی ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا اور بدعت کے کسی حصے کو حسنا نہیں جانتا، بلکہ سوائے ظلمت اور کدورت کے اس میں کچھ محسوس نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسلام کے اس عربت اور ذوف کے زمانے میں جبکہ سلامتی سنت کے بجا لانے پر موقوف ہے اور خرابی بدعت کے ارتکاب میں ہے، ہاں کوئی بھی بدعت ہو، ہر بدعت کو پاوڑے کی طرح جاننا ہے جو اب بنیاد اسلام کو گراتی ہے، اور سنت کو اس روشن ستارے کی طرف دیکھنا ہے کہ جو گمراہی کے تاریک رات میں ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ علماء وقت کو توفیق دے دے کہ کسی بدعت کو حسن کہنے کی جرت نہ کرے اور کسی بدعت پر عمل کرنے کا فتویٰ نہ دے، اگرچہ بدعت ان کی نظروں میں صبح کی سفیدی کی طرح روشن ہو، کیونکہ سنت کے ماسوا میں شیطان کے مکر و فریب کا بڑا غلبہ و دخل ہوتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں جبکہ اسلام قوی تھا اس لیے بدعت کے ظلمات کو برداشت کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت شاید نور اسلام کی روشنی میں بعض بدعتوں کے ظلمات بعض اشخاص کو نورانی معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان پر حسن کا حکم لگایا گیا ہے، اگرچہ در حقیقت ان میں کسی قسم کا حسن اور نورانیت نہیں تھی، مگر اس وقت جب کہ اسلام ضعیف ہے، بدعتوں کی ظلمتوں کو برداشت کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت متقدمین اور متاخرین کا فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر وقت کے احکام علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اس وقت پورا عالم ظہور بدعت کے کثرت کی وجہ سے بار ظلمات کی طرح نظر آ رہا ہے، اور سنت کا نور اپنے غربت و قلت کے باعث اس بار ظلمانی میں کرمہائے شب افروز جگنوں کی طرح محسوس ہو رہا ہے، اور بدعت کا عمل اس ظلمت میں اور اضافہ کر رہا ہے اور سنت کے نور کو کم کرتا جاتا ہے۔ سنت پر عمل کرنا ظلمت کے کم کرنے اور نورانیت کو زیادہ کرنے کا باعث ہے۔ پس اب اختیار ہے، جس کا دل چاہے بدعتوں کی ظلمات کو بڑھائے یا سنت کے نور کو زیادہ کرے، اور جس کا دل چاہے وہ شیطان کی گروہ کو بڑھائے، اور جس کا دل چاہے اللہ تعالیٰ کی جماعت میں اضافہ کرے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک شیطان کا گروہ خسارہ پانے والوں میں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ فلاح و نجات پانے والا ہے۔ صوفیہ وقت بھی اگر انصاف سے کام لیں اور اسلام کے ضعیف ہونے اور جھوٹ کے شائع کرنے کو ملاحظہ فرمائے، تو ان کو چاہیے کہ سنت کے خلاف امور میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کرے اور اپنے شیوخ کے عمل کا بہانہ بنا کر امور مخترعہ خود ساخت امور کو اپنے عادت نہ بنائے۔ سنت کا اتباع یقیناً نجات دینے والا ہے اور خیرات اور برکات بخشنے والا ہے، اور سنت کے خلاف امور کی تقلید میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ وما علی الرسول بلاغ، قاصد کے ذمہ تو پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ حضرت نے اچھا ماشاءاللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کے حالات کے مطابق بات فرمائی ہے، یعنی اس وقت جو حالات تھے اس کے مطابق، لیکن اس پر عمل آج بھی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ سنت کی اہمیت سمجھی جائے اور اس کے ساتھ چمٹنا بہت سعادت کی بات ہے۔ دوسری بات ہے جو سنتیں متروک ہو چکی ہیں ان کا احیاء بہت عظیم کام ہے، اس لیے اس کے واسطے کوشش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ بہت ظاہر اہم بات ہے کہ ہم لوگ جو سنتیں متروک ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر لیں۔ اس پر بہت زیادہ اجر بھی ہے، کیونکہ ایک ترک شدہ سنت کو اگر کوئی زندہ کرتا ہے تو 100 شہیدوں کا اجر اس کو ملتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جہاں جہاں بدعتیں پھیل گئی ہیں تو وہاں ان کی اتباع میں بدعتوں کا اتباع نہیں بلکہ سنتوں کا اتباع کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس میں حضرت نے
ایک بہت اہم بات فرمائی ہے، اس کی طرف شاید بعض حضرات کا ذہن نہیں گیا ہوگا. وہ یہ فرمائیے کہ پہلے وقتوں میں چونکہ سنت کا نور عیاں تھا، لہذا اگر کسی ایسی بات کو جس میں کوئی خوبی تھی اس پر سنت کی طرح عمل کر لیا گیا تو وہ سنت کا نور اس پہ غالب آ جاتا تھا اور اس سے وہ نقصان اتنا نہیں ہو رہا تھا. لیکن آج کل کے دور میں چونکہ بدعت کی ظلمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں مزید اضافہ، یہ اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اگرچہ اس میں فائدہ کچھ نظر بھی آتا ہو لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے. اور یہ فقہ کا قانون ہے کہ دفع مضرت جو ہے وہ جلب منفعت سے زیادہ اہم ہوتا ہے. یعنی کہ اس چیز میں اگر نقصان کا پہلو بھی ہو اور فائدہ کی بھی بات ہو تو اس وقت وہ جو نقصان والے پہلو ہے اس کو غالب رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک دوائی ہے، ایکسپائرڈ ہے. اب دوائی ہونے کے لحاظ سے مفید ہونے کا امکان ہے اور ایکسپائر ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ نقصان پہنچا دے. تو کیا ایسی دوائی کو کوئی کہتا ہے؟ ایسی دوائی کو کوئی نہیں کہتا، پھینکتا ہے، اگرچہ وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان زیادہ بیمار ہو سکتا ہے. تو اب یہی یہ بات ہے کہ مطلب اگر ہم لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں تو اس وقت بدعت کی کسی قسم کی بھی مدد نہیں کی جا سکتی، اور بدعتوں کو دور کرنا یہ وقت کا بہت اہم کام ہے، بہت اہم کام ہے. اور اس وقت ماشاءاللہ زیادہ اجر ہوگا انشاءاللہ. جو بدعتوں کو دور کرے گا اور سنتوں کا حیا کرے گا تو انشاءاللہ زیادہ اجر ہوگا، یہ ضروری ہے. تو حضرت نے گویا کہ یہاں پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ سنت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کے ساتھ چمٹنا ضروری ہے. اور جو بدعت اور جو سنت متروک ہو چکی ہیں ان کا حیا بہت ضروری ہے. اور سنتیں یہ آسان بھی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو آسان راستہ ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے. اگر ایک کام کئی طریقوں سے ہو سکتا تھا تو جو آسان طریقہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کر لیتے. یہ عرفات کا جو روزہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے سب کے سامنے اس روزہ کو کھولا تھا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ہاں جی، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو یہ جو ہے نا مطلب آج بھی اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کیونکہ سنتوں کا حیا ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں نے ایک دفعہ روزہ رکھا تھا عرفات کے دن. مجھے خیال آ گیا کہ میں پوچھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. تو میں نے مفتی ظہیر صاحب کو فون کیا وہیں سے. میں نے کہا عرفات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ نے فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تھا. بس میں نے فوراً کھول دیا. میں نے فوراً کھول دیا. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے، ہم اپنی مرضی پہ تو نہیں چل سکتے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو سنتوں پہ چلنا ہے یہ نصیب ہونا آسان بھی ہے. صرف سنت پہ چلنا اس وقت مشکل ہوتا ہے جب بدعت عام ہو چکی ہو. پھر معاشرے کے پریشر کی وجہ سے سنت پہ انسان نہیں چل سکتا، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. کیونکہ سنت ہوتی آسان ہے، عمل کے لحاظ سے سنت آسان ہے. بالکل ایسے ہے جیسے کہ عقیدہ خراب ہو جائے کسی مطلب ماحول کا تو وہاں پر سے یہ عقیدہ مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ عقیدہ کتنا آسان کام ہے، اس میں تو محنت بھی نہیں ہے، لیکن وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے
اگر ماحول میں بدعت عام ہو تو پھر سنت پہ عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، ایک ہوتا ہے خود سنت پہ عمل کرنا، وہ آسان ہے، وہ آسان ہے۔ کیوں؟ ظاہر مطلب ہے کہ آپ کا اپنے ساتھ بات ہے۔ ایک سنت کو فروغ دینا ہے، یہ کام مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں دوسرے انوالوڈ ہے، تو اس میں بڑی حکمت اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب پر دوبارہ تعمیر کر لوں، لیکن آپ کا قوم یہ سمجھے گا کہ خانہ کعبہ میں تصرف کر رہا ہے، لہذا اس طرح میں نے چھوڑ دیا۔ اب دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بالکل صحیح تھی، نیت بھی صحیح تھی اور کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن ماحول کا خیال رکھا۔ تو اس میں بڑی، جس کو کہتے ہیں نا، وہ ضرورت ہوتی ہے حکمت اور بصیرت کی۔ اسی طرح تراویح کی بات بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، مطلب اس وجہ سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے چاہیے، یہ ظاہر مطلب فائدہ تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ مزاج شناس تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو وقت ہی نہیں ملا نا، کیونکہ ابوبکر صدیق کا وقت زمانہ بہت ہی زیادہ اس وقت مشکل دور تھا، وہ بنیادی چیزوں پہ ان کی زیادہ توجہ تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو وقت زیادہ ملا تھا، تو انہوں نے اس کا ادراک کر لیا کہ جس طرح آپ سے ہم چاہتے تھے اس طرح مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ مسئلہ رہا نہیں۔ اب جو ہے لوگ مطلب یہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اب چونکہ فرض تو ہو نہیں سکتا، اوپر سے وہی تو بند ہو گئی ہے، لہٰذا اب سب کو جمع کر دیا جائے۔ اب سب کو جمع کرنے کا یہ بات ہو گئی، اس وقت اگر نہ کرتا بعد میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت کرنے کا یہ فائدہ ہو کہ سارے اہل الرائے صحابہ موجود تھے، ان کے درمیان میں ان نے حضرت نے یہ کام کر دیا اور کسی نے انکار نہیں کیا، سب کو جمع کر لیا تو اجماع صحابہ قائم ہو گیا۔ اجماع صحابہ ہمارے ایک اصول ہے، لہذا یہ چیز ثابت ہو گئی۔ اب بے شک نام اس کا بدعت حسنہ بدعت حسنہ لغوی طور پر بدعت حسنہ کہا عمر رضی اللہ عنہ نے، لیکن یہ بدعت ہے ہی نہیں، کیونکہ اجماع جس چیز پر ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ تو یہ مطلب ظاہر یہاں پر والی بات ہے کہ اس کو بدعت حسنہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ لغوی طور پہ بات ہے، اصطلاحی بدعت حسنہ نہیں ہوا کرتا، اصطلاحی بدعت حسنہ نہیں ہوا کرتا، کیونکہ کل بدعت ضلالہ ہے۔ یہ علم آج ہی اترا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ہاں جی، کہ اصل میں اصطلاحی طور پر اس کو بدعت حسنہ نہیں کہہ سکتے، یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ یہ تو ظاہر اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اجماع صحابہ سے ثابت ہو بدعت تو نہیں ہوا کرتی، کیونکہ کبھی بھی صحابہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے، اور بدعت سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ تو صحابہ کرام جب اس پر جمع ہو گئے، اس میں 3 خلفاء راشدین ہیں، ہاں جی، وہ تینوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، مجتہد حضرات ہیں، ان تینوں نے اس کو مان لیا اور باقی سب صحابہ نے مان لیا ہے، تو یہ تو اجماع سے صحابہ سے ثابت ہو گیا۔ اب تو اس کو بدعت کہا نہیں، بدعت لغوی طور پہ کہا گیا ہے، یعنی نئی بات سے مراد ہے کہ اب نئے طور پہ جمع کیا گیا ان کو، نئے طور پہ ان کو جمع، لغوی طور پر اس کو بدعت حسنہ کہا گیا، لیکن شرعی اصطلاحی بدعت اس کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ سنت، یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہیں، لہٰذا اس کو پھر اس سے کیسے نکالا جائے گا؟ یہ اصل میں بنیادی بات ہے۔ تو اب میرے خیال میں بات صاف ہو گئی۔ مکتوب نمبر 19 دفتر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، ہماری نصیحت بس یہی ہے
کہ احکام دین بجا لائیں اور حضرت سید المرسلین علیہ وآلہ والسلام کے مطابق اختیار کرے، سنت سنیہ کو بجا لائے اور بدعت نامرضیہ سے پرہیز کرے۔ اگرچہ بدعت صبح کی سفیدی کے مانند روشن ہو، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی روشنی اور نہیں ہوتی، وہ نہیں کسی بیمار کے لیے اس میں شفا ہے، اور نہیں کسی مرض کی یہ دوا ہے۔ اور یہ بات اس میں کیسے ہو سکتی جبکہ بدعت دو حال سے خالی نہیں، یا تو سنت کو دور کرنے والی ہوتی ہے یا رفع سنت سے ساکت ہوگی۔ ساکت ہونے کی صورت میں وہ بالضرور سنت پر ایک زائد چیز ہوگی جو در حقیقت اس سنت کو منسوخ کرنے والی ہوگی، کیونکہ نص پر زیادتی نص کی ناسخ ہوتی ہے۔ پس معلوم ہو کہ بدعتی خواہ کسی قسم کا ہو، سنت کے دور کرنے والی اور اس کی نقیض ہوتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی خیر و کوئی حسن نہیں ہے۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے دین کامل اسلام ناپسندی میں جبکہ نعمت مکمل ہو چکی ہے، بدعت محدثہ کی حسن ہونے کا حکم کس طرح دیا۔ یہ نہیں جانتے کہ کمال دین اور اتمام و رضا کے حاصل ہونے کے بعد دین میں بدعت کوئی نیا کام پیدا کرنا حسن سے کو سے دور ہے۔ فماذا بعد الحق ضلال، حق کے بعد گمراہی کی سوا کیا ہے؟ اگر یہ لوگ اہل بدعت جانتے کہ دین کامل میں امور محدثہ نیے کام کو حسن کہنا دین کے کامل نہ ہونے کو لازم آتا ہے اور نعمت کے نہ تمام ہونے کی دلالت کرتا ہے، تو ہرگز اس قسم کی باتوں کی جرات نہ کرتے۔ اصل میں بہت افسوس کی بات ہے، یہ جو باتیں میرے سامنے ہیں اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی اپنے آپ کو مجددی کہتے اور بدعتی ہو تو وہ اپنے آپ کو کیسے مجددی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جی، بلکہ صرف یہ والی بات تو نہیں، عموماً یہ بدعتی اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے بھی سمجھتے ہیں۔ تو میں اس پر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بدعت سنت کو دور کرنے والی ہے، سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دور کر رہا ہو، مجھے بتاؤ وہ پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر رہا ہے؟ اور جس کو محبت جس کے ساتھ ہو تو اس کے طریقے سے نفرت کیسے ہو سکتی ہے، اس کے طریقے سے دوری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ چیز کم از کم میرے چھوٹے دماغ میں سمجھ میں نہیں آتا، مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیسے ایک آدمی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے بھی سمجھتا ہے۔ ایک تو یہ والی بات ہے نا کہ چلو غلطی ہو گئی، غلطی اور چیز ہے، غلطی اور چیز ہے، بدعت میں غلطی نہیں ہوا کرتی، بدعت قصدن ہوتی ہے، کیونکہ بدعت میں باقاعدہ ثواب سمجھا جاتا ہے، اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کے باقاعدہ اس کے اوپر جدال تک لوگ آتے ہیں، کر لیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ مثلا میلاد نبی کی لائٹیں کوئی نہیں لگوائے، ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، ان کو ووٹ نہیں دیتے، ہاں جی، ان کے ساتھ مطلب تعاون نہیں کرتے، ان کی مخالفت میں نعرے لگاتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ کون سی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ محبت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دو بات ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو نقشبندی کہتا ہے اور پھر اس کے باوجود مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی ان باتوں کو نہیں فالو کرنا چاہتا اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب سمجھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ترک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف بدعتوں کو رواج دے رہا ہو، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر رہا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ بدعت چاہے 100 سنگار کر کے سامنے آئے تو اس کو گمراہی سمجھنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نیز اگر بدعت حسنہ کے نام پر بھی کسی بدعت کو فروغ دیا گیا ہو تو اس کا بھی ازالہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے سنت کے ترک ہونے کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ اس میں گویا سنت پر عدم اعتماد پایا جاتا ہے کہ دین کی تکمیل میں ابھی شک ہے، اس لیے اس میں نئی چیزوں کی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں مکتوب نمبر 54 دفتر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ بہت قیمتی مکتوب ہے اور ہمارے بہت سارے سوالوں کے جوابات اس میں ملتے ہیں، الحمدللہ بہت قیمتی مکتوب ہے۔ حضرت اس مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں، پہلا درجہ عوام اہل اسلام کے لیے مطابقت سنت والا، یعنی تصدیقی قلبی کے بعد اطمینان نفس سے پہلے، جو کہ درجہ ولایت سے وابستہ ہے۔ اطمینان نفس کے بارے میں کیا کہا؟ درجہ ولایت سے وابستہ ہے۔
احکام شریعہ کا بجا لانا اور سنت سنیہ کی مطابقت کرنا ہے، اور علماء ظاہر، عابد اور زاہد حضرات کا جن کا معاملہ ابھی اطمینان نفس تک نہیں پہنچا ہو، ان کا نفس مطمئن نہ ہو چکا ہو، سب اسی مطابقت کے درجے میں شریک ہیں، اور اتباع کے ظاہری صورت کے حاصل کرنے میں سب برابر ہیں، اور چونکہ اس مقام میں نفس ابھی کفر انکار پر اڑا ہوا ہے، اس لیے یہ درجہ مطابقت کی صورت کے ساتھ مخصوص ہو گیا، یعنی یہ مطابقت کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ مطابقت کی یہ صورت مطابقت کی حقیقت کی طرح آخرت کی کامیابی و نجات اور خلاصی کا موجب و دوزخ کے عذاب سے بچانے والی اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دینے والی ہے۔ یعنی اگر کوئی اس طرح بھی اگر نقل جس کو کہتے ہیں نا، نقل ہے، لیکن پھر بھی اس کا فائدہ ہے، یعنی نجات کا ذریعہ بنے گا، لیکن اب اس کو حقیقت حاصل نہیں ہے۔ ہاں جی، نجات اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے نفس کا انکار کا اعتبار نہ کر کے صرف تصدیق قلبی پر کفایت فرمائی ہے، اور نجات اس تصدیق پر وابستہ کیا ہے۔ می توانی کہ دہی اشک میرا حسن و قبول، ایک ادھر ساخت ہے قطرہ بارانی راہ، ایک جو قطرہ بارش کا بنا دے موتی، میرا آنسو کو بھی دے سکتا ہے وہ حسن قبول۔ ہاں جی، اب یہ گویا کہ عوام الناس کے لیے بات ہوگی۔ عوام الناس وہ سارے عوام الناس ہیں جنہوں نے ابھی سیر اللہ طویٰ نہیں کیا، سب عوام الناس میں شامل ہیں، بے شک علماء کیوں نہ ہو، کیونکہ ابھی انہوں نے سیر اللہ کو نہیں، گویا کہ نفس کو نہیں رام کیا ہوا ہے، نفس کو قابو نہیں کیا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو کیا۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے قد افلح من زکاہا۔ نمبر 2، مطابقت کا دوسرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و اعمال کی مطابقت ہے جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا اخلاق کی درستگی اور بری عادتوں کا دور کرنا، اور باطنی امراض اور اندرونی بیماریوں کا ازالہ کرنا وغیرہ وغیرہ جو مقامی طریقت سے متعلق ہیں۔ اور اتباع کا یہ درجہ ارباب سلوک کے ساتھ مخصوص ہے جو طریقہ صوفیاء کو شیخ مقتدیٰ سے اخذ کر کے سیر اللہ کی وادیوں اور جنگلوں کو قطع کرتے ہیں۔ تیسری بات، مطابقت کا تیسرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احوال و اذواق و مواجید کی مطابقت ہے جو ولایت خاصہ کے مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ درجہ ان ارباب ولایت کے ساتھ مخصوص ہے جو مرزوب سالک یا سالک مرزوب ہو۔ جب مرتبہ ولایت اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو نفس بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور طغیان و سرکشی سے بعد آ جاتا ہے، اور انکار سے اقرار میں اور کفر سے اسلام میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جس قدر مطابقت کی کوشش کرے گا وہ مطابقت کی حقیقت ہوگی۔ اگر نماز ادا کرے گا تو مطابقت کی حقیقت بجا لے گا، اور اگر روزہ ہوگا تو اس کے بھی یہی حال ہوگا، اور اگر زکوٰۃ ہے تو وہ بھی اس طریقے پر ہوگی۔ الحاظ قیاس شریعت کے تمام احکام بجا لینے میں حقیقت مطابقت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، یہ انسان جو بغیر اذواق اور مواجید کے مطابقت کے وہ سیر اللہ طے کر لیتا ہے، تو سبحان اللہ وہ بھی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ باطن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اعمال ہے ان کا جو ہے نا وہ ان کی پیروی کر لیتا ہے، اور ان اعمال کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی گویا کہ جس نے طریقت اختیار کی ہے تو ان کو یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ آگے جا کر مزید یہ جو ذوق والی بات ہے یہ اس کو بھی تبدیل کرنا، کیونکہ دیکھیں نا ذوق کا مقام عقل سے بھی آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوق کو اختیار کرنا، عقل میں تو آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ انالیسس کرتے ہیں، ذوق میں ایز اے ہول بات لیتے ہیں۔ ہاں جی، ذوق میں ایز اے ہول بات لیتے ہیں، تو مثال کے طور پر ایک ایک چیز کو صاف کرنا اور پورے چیز کو صاف کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو ذرا پہلے میں ذرا بتاتا ہوں یہ 3 درجوں کا ذرا خلاصہ۔
تھوڑا سا ان الفاظ پر ضرور کر لیں کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، اطمینان سے پہلے جو کہ درجہ ولایت سے وابستہ ہے، یعنی بغیر اطمینان نفس کے ولایت نہیں ہے، بغیر اطمینان نفس کے ولایت نہیں ہے۔ تصدیق کی قلب بھی ہو سکتی ہے، جو ایمان کا شعبہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، لیکن اطمینان نفس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا، اور اصل ولایت اطمینان نفس کے بعد ہے۔ اصل میں بعض حضرات وہ پرانے بزرگوں کے ملفوظات کی وجہ سے بعض چیزوں میں غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پرانے حضرات جو کہ نفس کی اصلاح کر چکے ہوتے تھے، تو جس وقت بعض مقامات کا تذکر کرتے تھے ولایت کبریٰ ولایت صغریٰ، آج کل لوگ بغیر نفس کی اصلاح کے ان چیزوں کو حاصل سمجھتے ہیں۔ ابھی نفس کی اصلاح نہیں ہو چکی ہوتی، ولایت صغریٰ ولایت کبریٰ تک پہنچ جاتے ہیں، نام حاصل کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں نام کی نہیں ہے، کام کی ہیں۔ مطلب یہ خیال نہیں کہ نفس کا اطمینان بھی ہو گیا یا نہیں، اس کے بعد یہ چیز حاصل ہو سکتی، اس سے پہلے چیز حاصل نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ ولایت صغریٰ ولایت کبریٰ یہ مراقبات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا کرتا۔ مراقبات کے ذریعے سے تو جذب حاصل ہو جاتے ہیں، ہاں البتہ اگر اطمینان نفس ہو گیا پھر اس کے بعد مزید مراقبات جو آپ کو کرنے ہیں وہ اور ہے، وہ شرعی مراقبات ہے۔ کیسے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا، یہ مراقبہ ہے۔ جس وقت آپ کو اب مطلب ظاہر ہے کہ نفس آپ کا وہ ہو گیا، قابو میں آ گیا، اب ذرا غور کر لو، دیکھو کہ کل کے لیے آپ کیا بھیج رہے ہیں، سوچو۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آیت قرآن پاک کی کون نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے نا، قرآن جو بھی پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے، ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، یہ تو نہیں مطلب عام لوگ ہوتے ہیں سارے، جن کو قرآن پاک کے بلکہ عرب حضرات ہوتے ہیں، جن کو قرآن کے معنی بالکل سامنے موجود ہے، بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ درس دینے والے ہوتے ہیں، لیکن کیا ان کے اوپر اس قرآن کی آیت کا اثر ہوتا ہے؟ سب کے اوپر۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ جو اثر نہیں ہو رہا تو نفس ابھی فعال ہے نا، نفس ابھی فعال ہے، نفس اس پر سوچنے نہیں دے رہا۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کوئی گپلا کر رہا ہے مال کے لحاظ سے، اس کو پتہ ہے کہ جرم ہے، اب اس جرم کے ہوتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کام کو کرنا، کیا وہ اس آیت سے متاثر ہو رہا ہے؟ سے متاثر نہیں ہو رہا۔ تو یہ کب متاثر ہوگا؟ جب اطمینان نفس حاصل ہوگا نا۔ اطمینان نفس حاصل کرنے والے کو صرف یہ ایک اطلاع کافی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، باہر کسی نے آواز لگائی کہ ککڑی کو خیار کہتے ہیں، تو وہ جنب بفندق، مطلب وہ ایک پیسے کے مل، وہ آواز آئی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو خیار کے دو معنی نا، ایک تو جو خیر والے اسے نے، اور ایک اس طرح۔ تو اس نے کہا کہ بج میں جو انہوں نے کہا کہ اگر اچھے لوگوں کی ایک دے لے تو ہم جیسے لوگوں کی کیا قیمت ہوگی۔ اس کا ذہن کس طرف چلا گیا؟ اس کا ذہن اس طرف چلا گیا، حالانکہ وہ بات نہیں تھی۔ یہی اصل میں بنیادی بات ہوتی ہے کہ جو قلب میں رچا بسا ہوتا ہے، اس کی ذرا سی بات سے انسان کو تحریک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نا مطلب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک کسی کو یہ مطلب وہ نہیں ہوتا، یعنی جس کو کہتے ہیں یعنی اطمینان نفس نہیں ہوتا، اس وقت تک ان مراقبات کو نہیں حاصل کر سکتا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اصل میں بعض رات وہ پرانے بزرگوں کے یہ تو ہو گیا۔ تو یہ ولایت صغریٰ ولایت کبریٰ یہ مراقبات سے حاصل نہیں۔ یہ اللہ پاک نے جو سورہ شمس اتارا ہے، سورہ شمس کے اندر جتنے زور کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکا وقد خاب من، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور اس کے رذائل کو دبا دیا، اور یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جو ایسا نہیں کر سکا، اس نے نفس کا تزکیہ نہیں کروایا۔ اب مجھے بتاؤ، آپ جتنے مراقبات کریں اگر اطمینان نفس ہو، نفس کی اصلاح نہ ہو چکی ہو، تو قد خاب من دسا سے کیسے بچیں گے؟
آپ کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے. وقت خواب من دسہا، یہ نفس سے ثابت ہے نفس کے لیے. تو جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوا تو آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے. تو یہ 3 درجے جو بیان ہوئے سالکین کے اعتبار سے، پہلے درجے میں تصدیقی قلب کے ساتھ شریعت کے ظاہر پر عمل ہے، اور دوسرے درجے میں شریعت کے باطن پر عمل ہے طریقت کے ذریعے سے، اور 30 درجے میں نفس مطمئنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و مواجید کی مطابعت ہے. ایک سالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسافہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک پر پاؤڈر مل کر اشارہ فرمایا، اس کو سونگھو. تعبیر یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف ہے کہ میرے ذوق کو اپناؤ. یہ وہ تیسرا درجے والی بات تھی. اس وقت تو خیر یہ چیز آج کل کے مسائل ہیں، اس لیے یہ جو اصطلاحات ہوتی ہے یہ وقتی ہوتی ہے، یعنی جس سے لوگ جو مطلب لیتے ہیں وہ زمانی بھی ہوتی ہے اور مکانی بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایک چیز کا مطلب ایک ہوتا ہے، دوسری جگہ دوسرا ہوتا ہے، اور بعض زمانے میں ایک ہوتا ہے، بعض زمانے میں دوسرا ہوتا ہے. تو وقت کے ساتھ یہ اصطلاحات تبدیل ہوتی ہیں، ان کو تبدیل سمجھنا چاہیے. ہر چیز ایک حال پہ نہیں رہا کرتی. ہمارے گاؤں جہانگیر میں ساتھ ساتھ 2 دریا بہتے ہیں، ایک دریا سندھ اور دوسرا دریا کابل ہے. دریا کابل کے اس اگلے کنارے پر ہمارے گاؤں کے سامنے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو نوے قلعے کہتے ہیں. وہ نوے قلعے کے لوگوں میں کمینہ کا لفظ جو ہے وہ خاکسار کو کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ وہی معنی جو اردو میں ہے، یعنی کمینہ صرف دریا ہی درمیان میں. اب اس طرف کمینہ خاکسار کو کہتے ہیں، اس طرف جو ہے نا وہ کمینے کو کہتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان رشتہ داریاں بھی ہیں، کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہیں. تو یہ چونکہ غریب کرے تو رشتہ داری آپس میں تو ہوتی ہیں. تو ایک صاحب مجھے واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ان کا ایک رشتہ دار تھا جو بہت مالدار آدمی تھا، بڑے نیک آدمی تھا. تو وہ کاروباری آدمی تھا، آیا تھا. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ یہ بڑا کمینہ آدمی ہے. تو اس کا رشتہ دار اس کا لڑنے کے تیار ہو گیا. اچھا ہو کہ اس نے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالا کہ اس نے اگلی بات کی کہ وہ گاڑی میں آ رہے تو میرے لیے گاڑی روکی، مجھے اپنی سیٹ پر بٹھا لیا، بڑی اچھی اچھی باتیں میرے ساتھ کی، بڑا کمینہ آدمی ہے. تو پھر کہتے وہ سمجھ گیا کہ او ہو یہ کمینہ تو خاکسار کو کہہ رہا ہے. سیاہ کو سباق سے پتہ چل گیا. ہاں جی. تو یہ مکان کے لحاظ سے اور زمان کے لحاظ سے یہ والی بات ہے کہ جو چیزیں پہلے جن سے ایک مطلب لیا اب دوسرا مطلب لیا جانے لگا تو کیا خیال اس کو بدلنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں. جیسے وحدت الوجود، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے تھے اس نام سے، تو حضرت نے باقاعدہ اس کا نام تبدیل کر لیا، وحدت الشہود نام رکھ لیا. حالانکہ وحدت الوجود جو تھا وہ تمام سلسلوں میں پہلے سے موجود تھا. اس کو وحدت الوجود بدون سکر اور وحدت الوجود بالسکر کہتے تھے. جو وحدت الشہود ہے جس کو مجھد صاحب نے اس کو وحدت الوجود بدون سکر کہتے تھے. حضرت تانوی کی کتاب میں موجود ہے، دوسری کتاب میں موجود ہے. وحدت الوجود بدون سکر، وحدت الوجود بالسکر وہ ہے جو عمومی طور پر وحدت الوجود کے لیے کہا جاتا ہے. غالباً اسی درجے کی طرف اشارہ تھا. سوال، حضرت نے ایک سوال قائم کیا ہے، نماز روزہ کی حقیقت کے کیا معنی ہے؟ کیونکہ نماز روزہ محض افعال ہیں. اگر افعال کو شارع علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ادا کیا جائے تو ان کی حقیقت ادا ہو جائے گی. اس کی صورت کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ جواب حضرت نے دیے کہ مبتدی کا نفس چونکہ امارہ ہے لہٰذا بذات آسمانی حکام کا منکر ہے، اور اس سے احکام شرعی کی بجاوری ظاہری صورت کے اعتبار سے ہوگی. میں نے جو پہلے بات عرض کیا تھا وہ پہلا درجہ. اور منتہی کا نفس چونکہ مطمئنہ ہو گیا ہوتا ہے اور اس میں احکام شرعی قبول کرنے کی رضا اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے احکام کی بجاوری حقیقت کے اعتبار سے ہوگی. مثلا منافق اور مسلمان دونوں نماز ادا کرتے، لیکن منافق چونکہ باطن میں انکار رکھتا ہے اس لیے وہ نماز کی صرف ظاہری صورت ادا کرتا ہے، اور مسلمان باطنی فرمانبرداری کے باعث نماز کی حقیقت سے مزین ہے، لہٰذا صورت اور حقیقت کا باطنی اعتبار باطن انکار اور اقرار پر ہے. یہ درجہ یعنی اطمینان نفس اور اعمال صالحہ کی حقیقت کا درجہ ولایت خاصہ کے کمالات کے حصول کے بعد جو درجہ سوم سے متعلق ہے حاصل ہو جاتا ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھانا چاہوں گا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں جی. منافق اور مسلمان کے درمیان تصدیق بالقلب کا فرق ہے. اقرار باللسان ہوتا ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہوتا، یعنی ان کا فرق عقیدے میں ہے. بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی ہاں جی کہ اس میں اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان تو دونوں صورتوں میں موجود ہے، لیکن منافق کو تصدیق بالقلب نہیں حاصل.
اور وہ عقیدے کے اعتبار سے ہے۔ لہٰذا ظاہری صورت جو وہ بنا رہا ہے، قصدن بنا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو پتہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ چونکہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان دکھانا چاہتا ہے، لہٰذا وہ باقاعدہ صرف ایک شو کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو منافق کی مثال جو دی وہ تو یہاں فٹ ہو جاتی ہے، صورت اور حقیقت، کیونکہ یہاں پر صورت بذات خود باقاعدہ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا، وہ چونکہ عقیدہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے صورت بنا رہا ہے، قصدن بنا رہا ہے، جبکہ پہلے درجے والی بات اس میں وہ منافق تو ہے نہیں، پہلے درجے والا منافق تو نہیں ہے، وہ ہے تو مسلمان، عقیدہ تو اس کا صحیح ہے، نفس اس کو صحیح عمل کرنے نہیں دے رہا، نفس اس کا ابھی قابو نہیں ہوا، نتیجتاً اس کا جو عمل ہے وہ ابھی حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا نفس اس پر مطمئن نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسے لوگ کے بارے میں کہا جائے یہ منافق کی طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں بعض دفعہ آتا ہے نا کہ جو منافق کی نشانی ہے جو نا وہ کہ دھوکہ دے گا، مطلب جو بات آدھا کرے گا تو پورا نہیں کرے گا، جھوٹ بولے گا، وہ تین باتیں نا، تو وہ منافق۔ اب اگر کوئی مسلمان ہے، دل میں اس کا ایمان ہے، لیکن ہے ان چیزوں میں مبتلا جو ابھی بتائیں منافق کی نشانی، تو منافق کی نشانیوں کے ہونے کی وجہ سے علماء کرام اس پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ منافق کی طرح بات کر رہا ہے، منافق کی طرح کام کر رہا ہے، منافق ہے نہیں، کیونکہ منافق کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ منافق تو نہیں ہے، لیکن منافق کی طرح صورت کے لحاظ سے، منافق کی طرح صورت کے لحاظ سے، تو لہٰذا دونوں صورتوں میں صورت والی بات آ گئی۔ تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ صورت ہے اور حقیقت اس میں کیا فرق ہے؟ اصل حقیقت تو یہ کہ عقیدہ بھی صحیح ہو اور نفس بھی قابو میں آ چکا ہو، پھر حقیقت ہے۔ ان میں دونوں میں سے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے پھر بھی حقیقت حاصل نہیں، اگر جو مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں ظاہری، جس کو کہتے ہیں وہ عقیدہ تو صحیح لیکن اس کا نفس قابو نہیں ہے، تو پھر بھی صورت ہے، دونوں صورتوں میں صورت والی بات ہو جائے گی۔ جواب بالکل واضح ہے، اس لیے اصلاح نفس کو فرض عین کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ اس کے بغیر مکمل تباہی ممکن ہے، اور وقت خواب و من دساہم اسی طرف اشارہ ہے، واللہ اعلم۔ نمبر 4، اب یہ بات آ گئی دوسری جو مطابعت کا درجہ چہارم۔ پہلے درجے میں اس مطابعت کی صورت تھی، اور یہاں اس اتباع کی حقیقت ہے۔ اتباع کا یہ درجہ علماء راسخین شکر اللہ سعیہم کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی یوں سمجھ لیے کہ وہاں پہلے درجے میں تو علماء بھی شامل ہیں اور عوام بھی شامل ہے، اگر ان کو نفس پہ قابو حاصل نہیں ہے، انہوں نے ابھی سلوک پہ نہیں کیا، لہٰذا وہ دونوں ایک کیٹیگری میں ہیں۔ علم کا ان کو فائدہ ہوگا، اس کے اجر بھی ملے گا، لیکن بہرحال اس کے لحاظ سے پہلے درجے میں ہے۔ لیکن یہاں جو چوتھا درجہ ہے یہ اصل میں بے شک تیسرے درجہ میں بھی کامل ہو جاتے ہیں، لیکن عوام، لیکن جو علماء ہیں وہ جب کامل ہو جاتے ہیں پھر ان کو چوتھے درجے میں پروموشن مل جاتی ہے۔ اور چوتھے درجے کیا ہے سن لو، اتباع کا درجہ یہ علماء راسخین شکر اللہ تعالیٰ سے ان کے ساتھ مخصوص ہے، جو اطمینان نفس کے بعد مطابعت کی حقیقت کے دولت سے متحقق ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو رسول اللہ السلام کو ہم تمکین قلب کے بعد اگرچہ ایک طرح کا اطمینان نفس حاصل ہو جاتا ہے، لیکن نفس کو کمال درجہ اطمینان کمالات نبوت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو کہ وراثت کے طور پر ان کمالات سے علماء راسخین کو بھی حاصل ہے۔ پس علماء راسخین نفس کے کمال اطمینان کے باعث شریعت کی حقیقت سے جو اتباع کی حقیقت ہے متحقق ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو چونکہ کمالات حاصل نہیں ہوتے اس لیے بھی وہ شریعت کے صورت سے متلبس اور کبھی اس کی حقیقت سے متحقق ہوتے ہیں۔ اب علماء راسخین کی ایک علامت بیان کرتے ہیں، دیکھو علامت کیا ہے۔ علماء راسخین عام علماء نہیں، علماء راسخین۔ اچھا، عالم راسخ وہ ہے جس کو کتاب سنت کے متشابہات کی تعویل سے بہت حصہ حاصل ہو، اور قرآن کریم کی صورتوں کے اوائل میں جو حروف مقطعات ہیں ان کے اسرار سے بھی بہرور ہو، اور متشابہات کی تعویل بہت ہی پوشیدہ اسرار میں سے ہے۔ یہ خیال نہ کرے کہ تعویل
ید کی قدرت سے کی مانند ہے، اور وجہ چہرے کی تعویل ذات سے کرنے کی طرح ہے، کیونکہ تعویل علم ظاہر سے پیدا ہوئی ہے، اس کا اسرار سے کچھ تعلق نہیں۔ ان اسرار کے جاننے والے تو انبیاء علیہ السلام ہی ہیں، اور یہ رموز ان کے معاملات سے متعلق اشارات ہیں، یا وہ حضرات جو طبعیت و وراثت کے پس دولت عظمت سے سرفراز ہو جائیں۔ اس درجہ مطابق کا حصول جو نفس کے اطمینان سے وابستہ ہے، اور صاحب شریعت علیہ وآلہ السلام کے مطابق حقیقت کا وصول ہے، کبھی بغیر واسطہ فنا و بقا، اور کبھی سلوک و جذبہ کے توسل کے بغیر میسر ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ حوال مواجد تجلیات ضرورت میں سے کچھ بھی درمیان میں نہ آئے اور یہ دولت حاصل ہو جائے، لیکن دوسرے راستوں کی نسبت ولایت کے راستے اس دولت تک پہنچنا بہت آسان اور اقرب ہے۔ اور دوسرا راستہ اس فقیر کے خیال میں سنت سنیہ اللہ صاحب صلاۃ والسلام کے مطابق کا التزام اور بدعت کے اسم و رسم نشان سے اجتناب کرنا ہے۔ جب تک بدعت حسنہ سے بھی بدعت حسیہ کی طرف چاہیے کی طرف پرہیز نہ کرے، اس وقت تک اس دولت کی خوشبو اس کے دل و دماغ میں نہیں پہنچ سکتی۔ آج یہ بات مشکل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ تمام جہان دریا بدعت میں غرق ہو چکا ہے، اور بدعت کے اندھیروں میں آرام سے کس کی مجال کہ بدعت کو دور کرنے کا دم مارے اور سنت کو زندہ کرنے میں لبکشائی کرے۔ اس زمانے کے اکثر علماء بدعت کو رواج دینے اور سنت کو محو کرنے میں مشغول ہے۔ مروجہ بدعتوں کو مخلوق کا تعامل جان کر ان کے جواز کا بلکہ استحسان کا فتویٰ دیتے ہیں، اور لوگوں کو بدعت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر گمراہی عام پھیل جائے اور باطل متعارف مشہور ہو جائے تو تعامل یعنی بتکلف عمل بنا لینا ہو جاتا ہے۔ مگر علماء یہ نہیں جانتے کہ تعامل مطلقاً استحسان کی دلیل نہیں ہے، وہ تعامل معتبر ہے جو صدر اول سے چلا آ رہا ہو یا تمام لوگوں کے اجماع سے حاصل ہوا ہو۔ یہاں پر ایک غلط فہمی دور کرنے کی کوشش فرمائی حضرت نے۔ سارے علماء اس کیٹیگری میں نہیں آتے، سب سے پہلی بات علماء راسخین کے لیے ہے۔ اب علماء راسخین کون ہے وہ بتا دو، پورے طرح نہیں بتا سکتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ آج اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بات ہے، جب انسان ابدیت اختیار کرتا ہے، نفس قابو میں آ جائے اور ابدیت حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ رد بدعات اور سنت کی اتباع محبت کے ساتھ کرنا شروع ہو جائے، اس کی وجہ سے پھر اللہ پاک اس ابدیت کی برکت سے اس پہ معارف کھولتے ہیں۔ وہ معارف اگر کسی اور کے ہیں اور کتاب میں پڑھے تو تقلیدی ہے، اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ وہ علماء راسخین میں نہیں ہے، حضرت نے بتا دیا نا، علماء راسخین میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عالم ہے لیکن علماء راسخین میں نہیں ہے۔ لیکن جن پہ اللہ پاک خود کھول لے، ان کو وہ اظہر من الشمس نظر آ جائے، محسوسات میں آ جائے اس کا، وہ اس کو عالم راسخ کہتے ہیں۔ وہ اللہ جل شانہ ان کے اوپر وہ بات اس طرح روز روشن کی طرح کھول دیتے ہیں۔ یہ بات ہوتی علماء راسخین کی، تو ان کو یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے، چاہے وہ حروف مقطعات ان کو جس طریقے سے بھی ان کے مطلب سمجھ میں آ جائے، چاہے ان کو مطلب جو یعنی متشابہات ہیں ان کے بھی معنی، ان کے بھی مفاہیم ان کو حاصل ہو جائیں، اس میں اللہ جل شانہ کی منشا کے مطابق جتنی سمجھ کی ضرورت ہے ان کو حاصل ہو جائے، بس وہ اس درجے میں۔ مطلب یہ جو ہے نا، یہ جو زبانی جمع خرچ والی باتیں یہ نہیں ہیں، بلکہ قلب کی ایک حالت ہے نفس کی اطمینان کے بعد حاصل ہونے والی نفس، کیونکہ قلب کی ایک نفس کے اطمینان سے پہلے ہونے والی حالت بھی ہے اور ایک اس کے بعد بھی ہے، تو اس کے بعد جو اس کی حالت ہوتی ہے اس کے اوپر معارف کرتے ہیں، جب ملائلہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جاتا ہے روح کا، اس وقت اس کے اوپر جو احوال کھلتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں، معارف جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ مختلف ہوتا ہے۔ فرمایا حضرت نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو استحسان کی بات کر رہے ہیں، یہ اجماع کی طرف بات لے گئے ہیں، مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ اگر عمل اگر ایک ہو جائے تو پھر وہی بن جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جب رشتہ ٹوٹ گیا درمیان سے تو پھر تو چیز ہی نہیں رہی۔ ہمارے حضرت حلیمی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں اپنے بزرگوں نے ایک بات سکھائی تھی جس کا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں بتا رہے ہیں، اور یہ فرمایا تھا کہ اس کو رٹ لو، اس کو سمجھ لو، کام آ جائے گا۔
چاہے اس وقت سمجھ میں نہ آئے لیکن اس کو رٹ لو، اچھی طرح سمجھ لو، کسی وقت بھی کام آ جائے گا۔ اور وہ یہ تھا کہ دین متواتر ہے، تواتر سے ثابت ہے۔ دین متواتر ہے، تواتر سے ثابت ہے، یعنی اس میں جو صحابہ سے چیز آ رہی ہے نا، درمیان میں کڑی ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ کڑی جہاں ٹوٹ گئی تو وہاں معاملہ وہ چیز نہیں رہا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ جو ہے طریقے صحابہ والی بات، یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ یعنی صحابہ کرام سے جو بات چلی آ رہی ہے اس کو درمیان میں بریک نہ لگنا چاہیے۔ تو یہ جو تواتر ہے، حضرت اس تواتر کے اوپر زور دے رہا ہے، اس تواتر کے اوپر زور دے رہا ہے۔ وہ یہ کہ یہ نہیں کہ وہ جو اجماع صحابہ ہوا ہے اس کے خلاف اجماع تو ہو نہیں سکتا۔ جس چیز پر صحابہ کا اجماع ہو، جس چیز پر صحابہ کا تعامل ہو، ہاں جی، تو یہ والی بات۔ اور یہ البتہ اس میں ایک بات نے وہ کی ہے، آگے انشاءاللہ آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اچھا، تو اگر درمیان میں تواتر ٹوٹ گیا تو پھر وہ دین نہیں رہا، پھر کچھ اور چیز بن گیا۔ تو حضرت آگے فرماتے ہیں جیسے کہ فتویٰ غزاسی میں مذکور ہے کہ شیخ الامام شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مشائخ بلخ کے استحسان پر فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ ہم اپنے متقدمین صحابہ رضوان اجمعین کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ صرف ایک شعر کا تعامل جواز پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ تعامل جواز پر دلالت کرے گا جو صدر اول سے استمرار کے طور پر چلا رہا ہے پہلے سے، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر دلیل ہو۔ تقریر سے مراد یہ کہ صحابہ کرام نے چونکہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہوتا ہے، تو اگر وہ غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، اگر وہ ٹھیک ہوتا تو جانے دیتے، تو اس کی جو دلیل ہے وہ ساتھ آنی چاہیے۔ تواتر میں وہ چیز ہوتی ہے، اگر درمیان میں کٹ گیا تو دلیل تو ختم ہو گئی، پھر تو وہ چیز نہیں رہی، اور لوگ کے لیے نشان راہ ہو تو یہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر لوگوں کا فعل تو شریعت نہیں بن سکتا کہ تمام شہروں کے بکثرت لوگ اس پر محنت تو یہ اجماع ہو جائے گا، اور اجماع حجت ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ شراب کی تجارت یا سود کے رواج پر تعامل کرے تو ان کے حلال کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا؟ اور اس میں شک نہیں کہ تمام مخلوق کے تعامل کا علم اور تمام دیہات و شہروں کا عمل حاصل کرنا انسان کے ہاتھ سے باہر ہے۔ باقی رہا صدر اول کا تعامل جو کہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر برقرار رکھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف راجع ہے، اس تعامل میں بدعت کہاں اور بدعت حسنہ کیسی؟ یہ اصل میں حضرت نے بہت باریک بات فرمائی، فقہی بات ہے، یہ فقہی بات ہے، استحسان ایک فقہی بات ہے، اور تواتر یہ بھی ایک فقہی بات ہے۔ تو یہاں پر حضرت نے گویا کہ یہ بات فرمائی ہے کہ صحابہ کرام توڑے تھے، ان کا اجماع محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مطلب ظاہر ہے اس وقت تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں گشت کر سکتے تھے، آج کا حکمران کر سکتا ہے؟ کہاں کرے گا؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس وقت بات اور تھی، اس وقت بات اور ہے۔ اب اس وقت میں کیسے سب لوگوں کے بارے میں جان لوں؟ بے شک اتنے ماڈرن زمانے میں بھی نہیں ہو سکتا۔ جو مصر میں ہو رہا ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے، جو سوڈان میں ہو رہا ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ مطلب ظاہر ہے وہ ان کو سب کو جمع کرنا ناممکن ہے، لہذا آج کل اجماع قائم کرنا ہے تو بہت مشکل ہے۔ اگر ایسا اجماع آج بھی قائم ہو جائے تو ہم مان لیں گے، حضرت فرما رہے ہیں۔ اگر ایسا اجماع آج بھی قائم ہو جائے تو حدیث شریف چونکہ موجود ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہذا وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ اجماع اگر ہو گیا تو ہم مان لیں گے، ہم مان لیں گے۔ غلام احمد قادیانی کے کافر ہونے پہ اجماع ہوا ہے، مطلب یہ کہ وہ الحمدللہ یعنی سب جتنے بھی ہیں سب نے مان لیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ کافروں نے نہیں مانا، ہاں، اور خود قادیانیوں نے نہیں مانا، تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو مبتلا ہیں، ہاں جی۔ تو اس طرح مطلب جو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے کہ مطلب باقی چیزوں میں اجماع حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایسی صورت میں اس میں شک نہیں کہ تمام مخلوق کے تعامل کا علم اور تمام دیہات و شہروں کا عمل حاصل کرنا انسان کے ہاتھ سے باہر ہے۔ باقی رہا صدر اول کا تعامل جو کہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر برقرار رکھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سنت کی طرف راجع ہوئے۔ اس تعامل میں بدعت کہاں اور بدعت حسنہ کیسی؟ اصحاب کرام کو تمام کمالات حاصل ہونے میں صحبت خیر البشر علیہ السلام کافی تھی، اور علماء سلف میں سے جو حضرات بھی رسوخ کی اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں، وہ صوفیہ کے طریقوں کے اختیار کے بغیر اور سلوکی جذبے کے ساتھ مسافت کو قطع کیے بغیر مشرف ہوئے ہیں۔ وہ سنیت سنیہ کے مطابق کے التزام اور بدعت ناپسندیدہ اجتناب کی وجہ سے اس مرتبہ پر پہنچے ہیں۔ اللہم ثبتنا علی متابعۃ السنہ وجنبنا عن ارتکاب البدعۃ بحرمت صاحب السنہ علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالی ہم کو صاحب السنہ علیہ السلام کی مطابقت پر ثابت قدم رکھے، بدعت کے ارتکاب سے بچے، آمین۔ یعنی جو علماء کرام ان کو نفس مطمئنہ اگر حاصل ہو جو متشابہات اور حروف مقطعات کے اسرار پر کھل جائیں اور اس کی برکت سے ان کے اوپر معارف کھل جائیں تو ان کو بھی ان کا یہ درجہ حاصل ہے۔ پانچواں درجہ، مطابعت کا پانچواں درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ان کمالات کا اتباع ہے جن کے حاصل ہونے میں علم و عمل کا کوئی دخل نہیں۔ چوتھے درجے تک معاملہ عمل کے اوپر ہے، بلکہ ان کا حصول خداوند جل شانہ کے محض فضل و احسان پر موقوف ہے۔ یہ درجہ نہایت ہی بلند ہے، سابقہ درجات کے درجے کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں۔ کمالات العظم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بالرسالت مخصوص ہیں اور دوسروں کی طبیعت وراثت کے طور پر حاصل ہیں۔ دیکھیے اس دولت سے کس کو مشرف فرماتے ہیں۔ یہ اصل میں کمالات نبوت، یہ چونکہ اتباع جب کیا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کچھ کمالات عطا فرماتے ہیں، تو اگر وہ محبت والی بات ہو تو جو محبوبیت کا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب جنب جو محض اللہ کے فضل پر احسان وہ جنب ہو تو اس کو پانچواں درجہ حاصل ہو سکتا ہے، جو فضل احسان ان کے اوپر ہو جائے۔ یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اس کو علم و عمل سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ چھٹا درجہ، یہ اس سے بھی آگے ہے، مطابعت کا چھٹا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات کا اتباع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ جس طرح پانچویں درجے میں کمالات کا فیض محض فضل و احسان پر تھا، اس طرح اس چھٹے حصے میں بھی ان کمالات کا فیضان محض محبت الہی، محبت پر موقوف ہے جو فضل و احسان سے بالاتر ہے۔ مطابعت کا یہ درجہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پہلے درجے کے علاوہ مطابعت کے 5 درجے مقامات عروج کے ساتھ تعلق ہیں، ان کا حصول بھی صعود پر وابستہ ہے۔ یہ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے اتباع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ محبتی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے جو احسان سے بھی بڑھ کر ہے، سوائے پہلے کے باقی تمام بیان کر درجات کا تعلق عروج کے ساتھ ہے۔ اب آخری درجہ ہے 7واں، مطابعت کا 7واں درجہ وہ ہے جو نزول و حبوط سے تعلق رکھتا ہے، اور مطابعت کا 7واں درجہ سابقہ تمام درجات کا جامع ہے۔ یہ جو میں نے بات کی اس کا میں تشریح کر لوں ورنہ پھر کوئی لوگ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ مطلب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو وہ کافر ہو گیا، چاہے اس پہ اجماع ہو یا نہ ہو، چاہے اس پر اجماع ہو یا نہ ہو، وہ کافر ہو گیا۔ اس میں شک کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ وہ نص صریح سے ثابت ہے، نص صریح سے ثابت ہے، اس وجہ سے اس کے لیے ہم اجماع کا انتظار نہیں کرتے۔ ہاں البتہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جیسے پارلیمنٹ سے اس کو منظور کروایا گیا تاکہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے اور اس پر عمل کیا جا سکے قانونی طور پر، تو اس کے لیے وہ ساری محنت کی گئی، ورنہ صحیح بات ہے اس کے وہ کافر اس وجہ سے نہیں کہ اس پر اجماع ہے۔ یہ میں نے ضروری سمجھے تشریح ایسا نہ ہو کہ مطلب لوگ اس میں پھنس جائیں۔ ہاں جی، کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں مسلک ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ان سے معجزہ بھی طلب کیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، لہٰذا ان کے کفر میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کفر میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو اب یہ بات ہے، یہ درجہ، یہ 7واں درجہ جو ہے مطابعت کا جو نزول و حبوط سے تھا، اور مطابعت کا 7واں درجہ تمام درجات کا جامع ہے، کیونکہ اس مقام میں نزول بھی تصدیق قلبی ہے اور تمکین قلبی بھی ہے، اور نفس کا اطمینان بھی ہے، اور اجزاء قالب کا اعتدال بھی ہے جو طغیان و سرکش سے باز آ گئے۔ پہلے درجے گویا مطابعت کے اجزاء تھے اور یہ درجہ ان اجزاء کے کل کا مانند ہے۔
اس مقام پر پہنچ کر تابع کو اپنے مطبوع کے ساتھ اس قسم کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا طبیعت پیروی کا نام بھی درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور تابع و مطبوع کے احکام کی تمیز دور ہو جاتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا تابع اپنے مطبوع کی طرح جو کچھ حاصل کرتا ہے اصل سے حاصل کرتا ہے، گویا دونوں ایک ہی چشمے سے سیراب ہیں اور دونوں ایک دوسرے کا ماغوش ہم کنارے اور ایک ہی بستر پر شیر و شکر کی طرح ہیں۔ معلوم نہیں کہ تابع کون ہے اور مطبوع ہے، اور طبیعت کس کے لیے اتحاد نسبت میں تغیر نسبت کی کوئی گنجائش۔ اس درجے میں سارے درجے شامل ہیں، اس میں نزول حاصل ہو جاتا ہے، تصدیق قلبی اور نفس مطمئنہ کے ساتھ ذائقہ قلب کا اعتدال بھی اس میں نصیب ہو جاتا ہے، یہاں تابع مطبوع ایک ہی چشمے سے سیراب نظر آتا ہے۔ عجب معاملہ ہے کہ اس مقام میں جہاں تک غور کی نظر سے مطالعہ کیا جاتا ہے، طبیعت کی نسبت کچھ ملحوظ منظور نہیں ہوتا اور طبیعت و مطبوعیت کے امتیاز مشہور نہیں ہوتا، البتہ اس قدر فرق معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیلی اور وارث جانتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ تابع اور ہوتا ہے اور طفیلی وارث اور، اگرچہ طبیعت کی قطار میں سب برابر ہے لیکن تابع میں بظاہر مطبوع کا ہیلولہ درکار ہے اور طفیلی وارث میں مطبوع کا کوئی ہیلولہ درکار نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت نے پورا ایک مستقل مکتوب شریف میں بیان بھی کیا ہے، آخری مکتوبات شریف میں۔ تابع اپنے مطبوع کا پس خوردہ کھانا کھاتے ہیں اور طفیلی ضمنی طور پر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والا ہے، غرض ہے کہ جو دولت بھی آئی وہ انبیاء علیہ السلام تحیات کے لیے آئی اور امتیوں کے لیے یہی سعادت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے طفیل اس دولت سے حصہ پائے، ان کا پس خوردہ تناول کرے۔ تو حضرت نے اس مقام پر ایک مشکل مقام کو سمجھنے کے لیے تشریف فرمایا کہ اس مقام میں چونکہ تابع و مطبوع ایک چشمے سے سیراب نظر آتے ہیں، اس لیے ان میں بظاہر فرق نظر نہیں آتا۔ پس فرق یہ ہے کہ مطبوع کو فی الاصل مل رہا ہے اور اس طفیلی کو مطبوع کے طفیل اور صرف تابع کو پس مطبوع کا پس خوردہ ملتا ہے، سب کو آپ سے وسلم کی بدولت یہ ہے۔ در قافلہ کے اوس دانم نہ رسم ای بس کے رسد زدور بانگ جرسم، قافلے تک کہاں پہنچ گئی ہوگی ہے غنیمت سنو جرس کی صدا۔ کامل تابعدار وہ شخص ہے جو مطابعت کے ان ساتوں درجوں سے آراستہ ہو، اور جو شخص بعض درجات میں تو مطابعت رکھتا ہو اور بعض میں نہ رکھتا ہو، وہ درجات کے فرق کے اعتبار سے مجمل طور پر تابع ہے۔ علماء ہزار پہلے درجے ہی میں خوش ہے، کاش کہ یہ لوگ درجہ اولی کو سر انجام دیتے، انہیں صرف شریعت کی صورت میں مطابعت کو موقوف رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور امر کا خیال نہیں کرتے، اور طریقہ صوفیوں کو جو کہ درجات مطابعت کے حاصل ہونے کا واسطہ ہے بیکار تصور کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر علماء ہدایہ اور بزرگی کے سوا کسی اور کو اپنی پیرو اور مقتدا نہیں جانتے۔ جو آنکھ کرمے کے در سنگے نحاس زمین و آسماں ہوں اماس، وہی اس کی زمین و آسماں ہے وہ کیڑا جو کہ پتھر میں نہائے۔ تو حضرت نے جو یہ فرمایا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، یعنی حضرت نے تو کتاب میں لکھا ہے، میرے ساتھ پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے۔ ہم گئے تھے ایک مدرسہ میں، 1:30 بجے جمعے کا بیان کیا، تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ 3 بجے خواتین کے لیے بیان ہوگا۔ تو خیر وہ ایک پیر صاحب کے گھر میں تھا، ہم وہاں گئے، کھانا ادھر کا آیا، 3 بجے کا بیان ہو گیا تقریباً۔ اس مختصر سی جگہ میں 150 کے لگ بھگ خواتین جمع ہو گئی تھیں، الحمدللہ بیان ہو گیا۔ پھر اس میں خواتین بیعت بھی ہو گئی، انہوں نے ذکر بھی لے لیا، ان میں پیر صاحب بھی بیعت ہوئے، تبلیغی جماعت کے امیر صاحب بھی بیعت ہوئے، اور جو خطیب صاحب تھے وہ بھی بیعت ہوئے۔ مطلب ظاہر ہے 3 سرکل پورا ہو گئے، تینوں سرکل پورے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قریب میں گاؤں ہے وہاں جاتے ہیں، تو وہاں گئے تو وہاں الحمدللہ جامع فاروقیہ کراچی کے فارغ صاحب تھے، وہ بھی بیعت ہوئے، ان کے متعلقان بھی بیعت ہوئے۔ اب سب کا مشورہ ہوا کہ مدرسے میں جانا ہے۔ تبلیغی جماعت کے امیر وہ خطیب صاحب اس کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ بڑے سخت لوگوں کی جگہ تھی جو کسی کو نہیں مانتے تھے، ایسے لوگوں کا مدرسہ۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہاں کوئی فتنہ نہ ہو جائے، کوئی لڑائی نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جو مجھے لے جانا چاہتا وہ میرے میزبان تھے، کہتے کہ میں ضرور لے جاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی آپ لوگ، وہ خود بھی ان میں سے تھے، انہوں نے کہا میں نے کہا بھائی آپ لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں، میں تو کچھ نہیں بولتا، جو فیصلہ آپ نے کر لیا مجھے منظور ہے۔ خیر اخیر میں وہ غالب آ گیا دونوں پر، لیکن اللہ کی شان اس وقت گاڑی نہیں ملی، لہٰذا ہم شام کو تو نہیں جا سکے، صبح فجر کے بعد چلے گئے۔ اس وقت جو عالم تھے، جو محتمم صاحب تھے، وہ حضرت جنازے سے شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اگر کل ہم جاتے تو عثمان وہ نہ ہوتا۔ اچھا، اور مجھے تو جانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے بیان کرنا ہے، ان کی آپس میں بڑی بے تکلف تھی، تو انہوں نے کہا اچھا پھر سب کو جمع کر لو، تو ایک حال میں سب کو جمع کر دیا، بے تکلف اعلان کر دیا کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، لیکن لوگوں نے کہا کہ بیان کریں گے، تو اب یہ بیان کریں گے۔ اس طرح بہت سادگی مجھے بہت پسند آیا۔ خیر بہرحال یہ کہ بیان میں نے کر لیا، بیان کرنے کے بعد ایسے ہو کہ 2-3 لڑکوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں فہم الفلکیات کا مصنف ہوں، تو میرے پیچھے آئے، جی آپ ہمیں کچھ درس دے دیں تاکہ ہم آپ کی شاگردی میں آ جائیں۔ میں نے کہا استادوں کو پڑھاتا ہوں، شاگردوں کو نہیں پڑھاتے کسی مدرسے میں، اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو جو محتمم صاحب تھے انہوں نے کہا کیوں نہیں پڑھاتے؟
میں نے کہا مسئلہ ہو جاتا ہے، ظاہر استاذوں کا وہ نہیں رہتا، کہتے ہیں نہیں جب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو پڑھانا چاہیے۔ میں نے کہا چلو جب آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھا دیتا ہوں۔ تو خیر میں نے ایک صفحے پڑھا دیے، اس کے بعد کچھ حضرات آ گئے کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا کہ میں مدرسے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ مدرسہ ہے۔ تو وہی مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں جی آپ بیعت کر لیں، چونکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اچھا آپ کی اجازت ہے تو کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ان کو بیعت کر لیا، وہ 60-70 کے قریب لوگ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا علادہ ہو کر کے کہ شبیر صاحب نے بڑی زیادتی کی، آپ صرف ایک دن کے لیے آئے، اللہ کا ہمارا ہے آپ کچھ ایک ہفتے کے لیے آ جائے تو یہاں بہت کام ہو جائے گا۔ آپ کی تصوف کو میں نے سن لیا، یہ تصوف تو قرآن سنت کے تصوف ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ بہت اچھی مجلس ہو گئی اور پھر ہم اجازت لے کے چلے گئے۔ اگلے سال بھی گئے ان کے دعوت۔ اس وقت کچھ لوگ جو ہمارے اس چیز کے مخالف تھے انہوں نے ایک ڈرامہ سا بنا دیا، اور ڈرامہ یہ کر دیا کہ ایک صاحب سے قرآن پاک کی تلاوت کروائی اس قسم کی کہ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں پھر ان کو کہا جائے کہ اب کیوں بھاگتے ہو، اب آ جاؤ۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اصل میں قرآن ہی پیر ہے، کوئی اور پیر نہیں ہوتا۔ دیکھو قرآن سے جو بھاگتے ہیں تو ان کے ساتھ تو قرآن ہی پیر ہے، کوئی اور پیر نہیں ہوتا۔ ان سے اپنی طرف سے انہوں نے گویا کہ استدلال کر لیا۔ میں نے سن لیا۔ اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا میں کہوں گا تو مال بگڑ جائے گی، کام خراب ہو جائے گا، جو بات کر سکتا ہوں بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو میں سنی انسنی کر لی اور میں تقریباً 1 گھنٹہ بیان کر لیا خوب۔ اس کے 5 منٹ اخیر میں نے بس بیان کیا۔ میں نے کہا آپ حضرات نے کہا کہ پیر قرآن ہی ہوتا ہے، تو اس سے کس نے انکار کیا کہ قرآن ہدایت کی کتاب نہیں ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں تو یہ فرمایا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس پر تو ہم سب کا یقین ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت علیہم کے بارے میں فرمایا کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، یہ سب رجال اللہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں رجال اللہ کی اتباع ہے، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ سورہ بقرہ میں قرآن کی اتباع ہے۔ اب ان دونوں اتباعوں کو جمع کرنا ہے، رجال اللہ اور کتاب اللہ کی۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو دونوں کو جمع کر لے گا وہ صحیح، جس کو کہتے ہیں نا وہ یعنی ہدایت پر ہوگا، اور جو دونوں میں سے کسی ایک کو لے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر مثال دی جیسے کہ خوارج یہ کتاب اللہ کو ماننے والے تھے صرف، اور فاطمیین صرف رجال اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو یہ بات جب میں نے کی تو میں نے کہا کہ اب دیکھو، خوارج نے جب کہا تھا کہ ہم صرف کتاب اللہ کو مانتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے قرآن رکھا، ان سے کہا یا مصحف کلم الناس، اے مصحف لوگوں سے بات کر۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہی کر رہا ہوں جو آپ لوگ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، تو قرآن آپ سے بات کرے نا۔ تو یہ بات ہے کہ جو اس پر جو انہوں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کو جمع کرنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں رجال اللہ کی بھی لے جس میں پیر بھی ہیں، اور کتاب اللہ کو بھی لو جس میں علماء ہیں جو کتاب اللہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 11 آدمی اس وقت بھی بیعت ہو گئے۔ تو اس طرح مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں لیکن وہ صرف ناسمجھی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔